اور ابھی صورتحال یہ ہے کہ پی ٹی آئی نے اسلام آباد کے تمام داخلی خارجی رستوں پہ دھرنے دیے ہوئے ہیں۔ خان صاحب نے دوبارہ پھر وہی حرکت کی، انہوں نے منگل کو اعلان کیا، لیکن جب پارٹی رہنماؤں نے آگے سے کوڑا جواب دے دیا کہ خان صاحب اس طرح نہیں ہے، ہمارے ساتھ اس طرح کراؤڈ نہیں ہے، کہ جان بوجھ کر محمد بن سلمان کے دورے کے دوران پاکستان کے چہرے کو عالمی سطح پر غلط پیش کرنے کے لیے اقدامات کیا جا رہا ہے۔ اسٹیبلٹی کی، پازیٹیوٹی کی کبھی آپ نے ان سے توقع نہ کی ہے، نہ ہو سکتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ آج بھی ہمارا ارادہ ہے 2 ٹاپک پر گفتگو کرنے کا انشاءاللہ۔ ایک تو اس حوالے سے کہ جو خان صاحب کا لانگ مارچ ہے اس کی تاریخوں کے حوالے سے ہم کچھ ڈسکس کریں گے، اور محمد بن سلمان کا دورہ پاکستان بھی انہی دنوں میں ہے۔ جی۔ اور دوسرا ٹاپک ہمارا یہ ہے کہ ابھی تک جس طرح پی ٹی آئی چاہ رہی تھی اسی طرح اس واقعے کی ایف آئی آر درج نہ ہو سکی۔ جی۔ تو آج ہم اس 2 ٹاپک پر گفتگو کریں گے۔ تو آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات کہ ہم نے دیکھا کہ خان صاحب نے دوبارہ لانگ مارچ کا اعلان کیا۔ خان صاحب نے منگل کا اعلان کیا، پھر پارٹی نے بدھ کا کہا، پھر پارٹی نے جمعرات کا اعلان، یعنی 10 تاریخ کو لانگ مارچ وزیر آباد سے شروع کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ اب ایک چیز جو سب سے قابل غور ہے اور میرے خیال میں باعث تشویش بھی ہے، وہ بات یہ ہے کہ 21 نومبر کو ایم بی ایس دورہ پاکستان بھی کر رہے ہیں، اور خان صاحب نے جیسے کہا تھا کہ میں 10 سے 15 دن کے اندر اس مارچ کو اسلام آباد میں ہی جوائن کروں گا، اور ابھی صورتحال یہ ہے کہ پی ٹی آئی نے اسلام آباد کے تمام داخلی خارجی رستوں پہ دھرنے دیے ہوئے ہیں۔ تو جہاں عوام کو مشکلات کا سامنا ہے، مریضوں کو مشکلات کا سامنا ہے، ایمبولینسوں کو گزرنے نہیں دیا جا رہا، وہاں پر نظام زندگی، تعلیم، روزگار سب ٹھپ ہو کر رہ گئے ہیں۔ اور جو خدشہ جو میں نے اپنی طرف سے جو سنا ہے، بڑے صحافی کو ان کی رائے لی ہے، اور پھر اس میں یہ ہے کہ میرا اپنا اوپینین بھی ہے کہ ہم نے گزشتہ دیکھا ہے کہ 2014 کے دھرنے میں خان صاحب نے جب چائنا کا صدر پاکستان کا دورہ کر رہے تھے تو ان کے دورے کے دوران ہی انہوں نے دھرنا دیا ہوا تھا، جس کی وجہ سے وہ دورہ منسوخ ہو گیا۔ پھر ہم نے دیکھا کہ ترکی کے صدر رجب طیب اردوان جب پارلیمنٹ سے خطاب کرنے کے لیے یہاں پر تشریف لائے تو اس وقت بھی پی ٹی آئی نے پارلیمنٹ کے اجلاس کا بائیکاٹ کیا تھا۔ تو اگر ہم تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو ہمیں پی ٹی آئی کی تاریخ کوئی زیادہ اچھی نظر نہیں آ رہی۔ تو آپ کیا اوپینین ہے، آپ کا کیا رائے ہے، یا آپ کے پاس کچھ معلومات ہیں تو وہ ہمارے ناظرین کو اور ہمیں اس سے آگاہ کیجیے۔ دیکھیں، پاکستان تحریک انصاف نے جب سے لانگ مارچ کا اعلان کیا ہے تو وہ کوئی ڈٹرمائن نہیں ہے، فوکس نہیں ہے، کنفیوزڈ ہے، ان کے اہداف جو ہے وہ کلیئر نہیں ہے۔ اب لانگ مارچ شروع ہو رہا تھا امپورٹڈ حکومت کے بیانیے کے ساتھ کہ امپورٹڈ حکومت نامنظور، بروقت الیکشن، لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ اس کے اندر کوئی اس طرح کی چیز نہیں ہوئی، بلکہ جماعت کے جو جنرل سیکرٹری اسد عمر صاحب انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم کسی کی حکومت گرانے نہیں جا رہے، ہم کوئی مطلب قلعہ فتح کرنے نہیں جا رہے، ہم تو جو ہے نا آزادی لینے جا رہے ہیں۔ مطلب مقصد یہ تھا کہ شاید پتہ نہیں کس سے آزادی لینی تھی، تو مطلب اہداف میں کنفیوژن تھی۔ پھر اس کے بعد جس روش کے ساتھ ان کا لانگ مارچ ہوا ہے وہ 10-12 دن میں یا 8 دن میں جس نظام کے ساتھ وہ چلا ہے وہ بھی پورے پاکستان نے دیکھا ہے کہ ان کو کتنی ایک مطلب وہ سکسیس نظر آ رہی تھی اپنے اہداف حاصل کرنے میں۔ پھر وزیر آباد میں جا کر جو انسیڈنٹ ہوا ہے، خان صاحب کے اوپر جو اٹیک ہوا جس میں وہ انجری بھی ہوئے، تو اس کے بعد کی صورتحال یہ تھی کہ پاکستان تحریک انصاف کو یہ لگا ہے، جو مطلب ان کے چیئرمین صاحب ہیں اپنی عین فطرت کے مطابق، کہ شاید اس طرح جو ہے نا کیش کرایا جا سکتا ہے اس حملے کو، تو انہوں نے فوراً کال دے دی کہ جی منگل کو دوبارہ ہم جرنی جو جہاں سے رکا تھا وزیر آباد وہاں سے سٹارٹ کریں گے۔ لیکن جیسے اس مارچ کی ابتدا بھی ہوئی ہے کہ ارشد شریف صاحب کا جب شہادت ہوئی ہے تو ان کا پلان تھا کہ جمعرات یا جمعے کو وہ اناؤنس کریں گے، لیکن جمعے کو مارچ انہوں نے شروع کر دیا، تو یہ سیم اسی طرح ہو رہا ہے۔ ڈٹرمنیشن نہیں ہے، کوئی روڈ میپ نہیں ہے، بالکل صرف میں اس کو کہوں
کہ عمران خان کی جو ذاتی فطرت ہے، جو اس کے قریبی ہیں، جو انہوں نے خود آ کے، مطلب میں نے نہیں یہ ڈٹرمائن کیا کہ عمران خان ایسا ہے، اس کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے ہاں والوں نے جی ہاں یہ کہا کہ وہ کوئی عجیب ذہن کا آدمی ہے۔ تو ظاہری بات ہاں ہے، جی یہ کوئی کسی ایک اس کی بات تو نہیں ہوتی کہ گھر کی یا ایک محفل کی، اس کی یہ ایک ملکی لیول کی، آپ اپنے آپ کو ایک عالمی لیڈر تصور کرتے ہیں، اور پھر اس طرح کی اگر آپ وہ کرتے ہیں، حرکتیں کرتے ہیں، تو یہ تو کوئی مطلب کوئی خصوصیت نہیں ہے لیڈر والی۔ اب بات ہم آتے ہیں اسی پر، ہاں جی لانگ ہاں جی مارچ پر۔ تو جب انہوں نے 2014 میں دھرنا دیا تھا، تو اس ٹائم بھی پاکستان ایک بہت بڑے میگا پروجیکٹ کی طرف جا رہا تھا، اور پاکستان کی جو اکنامک ڈسٹیبلٹی تھی، پاکستان جس کرائسس میں تھا، اس سے نکلنے کے ایک بہت روشن امکان ہو گئے تھے، مطلب چائنا نے جو انویسٹمنٹ بالکل کا اور سی پیک کا اعلان کیا تھا۔ پہلے انہوں نے سبوتاژ یہ کرنے کی کوشش کی کہ یہ سی پیک جو ہے یہ پاکستان کے اوپر قرض، اور جس طرح ایسٹ انڈیا کمپنی تھی اس طرح کا کوئی منصوبہ ہے، لیکن جب وہ نہ ہوا، جی بہرحال جی 2014 میں انہوں نے دھرنا شروع کر دیا، تو پریزیڈنٹ آف چائنا نے آنے سے معذرت کر لی، بہرحال انہوں نے تاخیر کر دیا۔ اس کے بعد پھر وہ تشریف لائے پاکستان کے اندر، اور الحمدللہ وہ جو گیم چینجر منصوبہ تھا وہ سٹارٹ ہوا۔ پھر طیب اردگان صاحب جب پاکستان میں آئے تھے، اس وقت بھی ترکی جو ہے یہ ایک ایمرجنگ اکنامیکل اس میں تھا، مطلب سمجھے کہ سٹیج میں تھا، تو ان کا آنا بھی پاکستان کے لیے ایک فائدہ مند تھا، ایک الگ ہمارے پاس جو ہے وہ راہ کھول رہی تھی، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ترکی کنیکٹڈ ٹو یورپ ہے، تو وہ بھی سی پیک کی ہاں ایک، جی ہاں جی لیکن انہوں نے وہاں بھی وہی حرکت کی کہ جس طرح آپ، میں کیا کہوں کہ جس طرح گھروں میں وہ عورتوں کے معاملات ہوتے ہیں، تو پھر وہ جب کوئی شادی خوشی آئے گی تو وہ ضرور اس کے اندر اس طرح کی ہلڑ بازی کرتی ہیں، تو وہاں بھی یہ روٹ کے بیٹھ گئے۔ پھر اس کے بعد بھی جب یہ اب بھی ریسنٹ، اب محمد بن سلمان نے جب پرائم منسٹر پاکستان یہ پچھلے ہفتے ہی گئے ہیں سعودی عربیہ، تو وہاں ایک بڑی انویسٹمنٹ کا اعلان ہوا ہے، اور جو پاکستان کے لیے گیم چینجر دوبارہ سے ایک منصوبہ آنے والا ہے، تو میرے ہاں خیال، جی، یعنی 12 ارب ڈالر سعودیہ دے گا آئل یہ تو ریفائنری کی یہ مد میں۔ دیکھیں، یہ تو وہ ہے نا کہ جو سعودی آپ کو آئل ریفائنری کس کی، لیکن اصل چیز یہ ہے، آپ نے ایک چیز نوٹ کی ہوگی کہ پرائم منسٹر سعودی عربیہ گئے، پھر ادھر گئے چائنا گئے، اور اب سعودی کراؤن پرنس آ رہے ہیں، مطلب خبر یہی ہے 21 نومبر کو پاکستان آ رہے ہیں، تو یہ پھر نیکسٹ ایک نیو ورلڈ آرڈر، اس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ سی پیک کو کوئی اور وسعت ملنے والی ہے، کوئی اور اس کے اندر کچھ ایڈ ہونے والا ٹھیک ہے۔ ہے، تو خان صاحب نے دوبارہ اوکے، پھر وہی حرکت کی، انہوں نے منگل کو اعلان کیا، لیکن جب پارٹی رہنماؤں نے آگے سے کورا جواب دے دیا کہ خان صاحب اس طرح نہیں ہے، ہمارے ساتھ اس طرح کراؤڈ نہیں ہے جس طرح آپ سوچ رہے ہیں۔ دوسرا، جو انہوں نے لانگ مارچ کے بعد ہدف بنایا نا جس چیز کو، اس پر ان کا کارکن بھی اب کنفیوژن کا شکار ہے کہ میں کیا کروں، میں کہاں جاؤں، کہ براہ راست یہ ایک ادارے کے خلاف کھڑے ہو گئے، اس کی وجہ جی سے جی ان کو پذیرائی حاصل نہیں ہوئی۔ آگے سے جو خبر یہی ہے کہ اسد عمر صاحب نے بھی، شاہ محمود قریشی نے، پرویز خٹک نے، انہوں نے کہا کہ خان صاحب معذرت، ہم اس طرح گیدرنگ نہیں کر سکتے اب۔ تو اس کے بعد پھر انہوں نے اوکے، اب دیکھیں نا، بالکل، اب یہ ہے نا کہ اس سے تو ہمیں، جس طرح انہوں نے کہا ہے کہ میں 10 سے 15 دن میں وہاں سے جی جوائن کروں گا، اب ایک معروف صحافی ہیں، وہ یوٹیوبر ہیں، وہ کہہ رہے تھے کہ حکومت یہ پروپیگنڈا کرے گی کہ یہ محمد بن سلمان کے دورے کو روکنے کے لیے، اس کو متنازع بنانے کے لیے، یا پاکستان کے حالات کو ان کے سامنے غلط پیش جی کرنے کے لیے پی ٹی آئی نے اعلان کیا ہے۔ اب وہ صحافی اپنے تئیں یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ چونکہ یہ اس پنڈی کو ٹچ کرے گا محمد بن سلمان کے دورے کے ایک دن بعد، تو یہ پروپیگنڈا قابل قبول نہیں ہوگا۔ اب دیکھیں نا، عجیب بات یہ ہے کہ چاہے وہ آ رہے ہیں، آپ ایک دن بعد کریں یا ایک دن جی پہلے کریں، یہ تو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا، چاہے آپ 2 دن بعد یا 2 دن پہلے کریں۔ اب دیکھیں نا، وہاں کی سیکورٹی محمد بن سلمان کی پہلے یہاں آتی ہے، یہاں ہاں، حالات کا جائزہ ان کا لیتی ہے، باقی عالمی رہنماؤں سے پھر الگ طریقہ کار ہے۔ آپ نے دیکھا جب ہاں یہ جی، عمران خان، یعنی ہم یہ جی کہہ سکتے جی ہیں، کہ جان بوجھ کر محمد بن سلمان کے دورے کے دوران پاکستان کے چہرے کو عالمی سطح پر غلط پیش کرنے کے لیے اقدامات کیا جا رہا ہے۔ دیکھیں، محمد بن سلمان جو ہیں وہ ذاتی شخصیت میں بھی کچھ تھوڑے سے الگ ہیں باقی رہنماؤں کی نسبت۔ ہاں جی، دوسرا، وہ بالکل عرب بھی بالکل، ہیں،
تو اس سے پہلے وہ اپنا ایک جی ڈیلیگیشن جی بھیجتے ہیں سیکورٹی اس کا جو مطلب ہاں سیکورٹی جی ہاں جی ہاں ایڈوائزری جی ان کی آتی ہے. تو اس سے پہلے جب وہ عمران خان صاحب کے دور حکومت میں بھی آئے تو تب بھی انہوں نے پاکستان کے سابقہ آرمی چیف کو مطلب ایز اے سیکورٹی چیف انہوں نے یہاں بھیجا تھا. تو ابھی بھی ہاں جی ہاں مطلب جی نیکسٹ ویک وہ ان کی سیکورٹی ٹیم آ رہی ہے. تو اگر یہاں حالات اس طرح کے خدا نخواستہ ہوتے ہیں اور وہ سیکورٹی جو مطلب ان کی سیکورٹی ایڈوائزری وہ ایسی جاری کر دیتے ہیں کہ پاکستان کے حالات موافق نہیں ہیں, تو اس میں کون جیتا ہے؟ ظاہری بات ہے پاکستان ہار جاتا ہے. آپ کا لانگ مارچ بالکل. آپ تو پھر آپ دیکھیں آپ شادیانے بجائیں گے کہ دیکھیں ہم نے محمد بن سلمان کو آنے سے روک لیا, آپ کا ٹارگٹ پورا ہو جائے گا. لیکن اس پاکستان جی کا جی کیا بنے گا جس کی معیشت پہلے ہی زبوں حالی کا شکار ہے اور اس کی 100% وجہ بھی آپ ہیں. جی جی. اور دوسرا اچھا جی ایک ابھی آتے ہیں میرے خیال میں کوئی بات آپ کہنے لگیں. جی باقی رہ گئی اس کی بات کہ اگر یہ عمران خان صاحب کی جو ہمیشہ سے روش رہی ہے کہ جہاں ڈی سٹیبلائزیشن آف پاکستان کا کوئی کردار آتا ہے تو یہ شخص فرنٹ فٹ پر آپ کو نظر آئے گا. سٹیبلٹی کی پازیٹیوٹی کی کبھی آپ نے ان سے توقع نہ کی ہے نہ ہو سکتی ہے. اوکے. اس میں آپ نے ایک اور چیز دیکھی کہ بہت مطلب امپورٹنٹ جو پارٹ ہے اس کا لانگ مارچ کا بھی ہمارے اس ولاق کا بھی, اس کے اندر ہے کہ ایف آئی آر کا معاملہ. سپریم کورٹ کے کہنے پر اب ایف آئی آر تو درج ہو گئی ہے. دیکھیں ایک ہے کہ ایف آئی آر اب درج کون نہیں کر رہا تھا, یہ کہہ رہے ایف آئی آر درج نہیں ہو رہی ہاں تھی تو جی یہ ان کی اپنی گورنمنٹ تھی اور اپنے پنجاب پولیس تھی, انہوں نے درج کرنی تھی اور سی ایم بھی ان کا اپنا تھا. تو درج نہ ہونے کی وجہ بالکل. یہ تھی کہ انہوں نے جن 3 بندوں کا نام لیا تو پولیس نے انکار کر دیا, چودھری صاحب نے بھی انکار کر دیا. اوکے کہ اس طرح نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. آپ ایک بندہ اپنی ایف آئی آر میں نامزد کر رہے ہیں تو پھر ہم کو اس کو تفتیش کے دائرہ کار میں لانا ہوگا. تو اگر وہ تفتیش کے دائرہ کار میں وہ شخص آتا ہے اور بری مطلب ہوتا ہے باعزت بری اور نکل جاتا ہے, اس کے خلاف ہم چلان پیش نہیں کر سکتے, تو آگے آپ دیکھیں آپ شخصیت کس کا نام دے رہے ہیں, پرائم منسٹر آف پاکستان, ہاں انٹیریئر جی منسٹر آف پاکستان اور ایک موسٹ سینئر فوجی افسر ہیں ان کا آپ نام لے رہے ہیں. تو اس طرح تو ایف آئی آر نہیں کی جا سکتی. یہ بات پہلے ہاں دن جی سے ہاں جی مطلب پنجاب پولیس بھی اور چودھری صاحب عمران خان کو سمجھا رہے ہیں کہ آپ ہر چیز میں اپنی خواہش اور اپنے لاڈلا پن ظاہر نہ کریں. یہ ایک جینوئن لیگل معاملہ ہے, اس کے اندر ہم پھنس جائیں گے, ہمارے لیے پہلے ہی ہم بند اچھا گلی ایک میں اور ہیں. بات اس میں یہ ہے. جی ہاں جی اب اس میں ایک اور بات ہے کہ خان صاحب جس طرح دعوے کرتے ہیں جی کہ میں پہلے ایک طرف سے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ بھی میں اپنی حکومت میں بے اختیار تھا, جی میرے پاس اختیار جی نہیں تھا. پھر ادھر سے وہ اس وقت کہتے ہیں کہ میں نے امریکہ کو آنکھیں دکھا دی, میں نے یہ کر دیا, میں نے وہ کر دیا. اچھا پھر بیان دیا کہ آئندہ ایسا عہدہ یا ایسی حکومت قبول نہیں کروں گا کہ جس میں میں بے اختیار ہوں گا. ابھی بھی پنجاب میں ان کی گورنمنٹ ہے اور ابھی بھی یہ بے اختیاری کی کیفیت میں ہی ہیں, یعنی خود اپنی مرضی کا جب مقدمہ آپ درج نہیں کروا سکے تو آپ بے اختیار ہو گئے نا. تو آپ اخلاقی جرات کا مظاہرہ کریں اور آپ استعفیٰ دے جی دیں, اس حکومت سے, اس صوبائی اسمبلی سے آپ استعفیٰ دیں, اپنے اراکین کو کہیں بھی استعفیٰ دیں, احتجاجاً ہم استعفیٰ دے رہے ہیں. ایک طرف تو ہم کہتے ہیں کہ جو فوائد ہمیں سرکاری طور پر مل سکتے ہیں وہ ملتے بھی رہیں, ہمارا بیانیہ بھی چلتا رہے, چاہے ہمارے اصول پامال دیکھیں ہوتے اس رہیں یا معاملے نہ ہوں. میں یہی کہوں گا کہ عمران خان بہت لکی ثابت ہوئے ہیں, بڑے خوش قسمت ہیں بالکل. کہ جتنا جھوٹ اور جتنا فریب اس شخص کا بکتا ہے نا وہ پاکستان میں کسی کا نہیں بکتا. جی جی ان کا جو کسی کا دوہرا نہیں معیار بکتا. ہے وہ بالکل واضح ہے کہ یہ شخص ان کے پاس اندھی تقلید ہے. اب ساری چیزیں ان کے سامنے ہیں. اب آئی جی صاحب نے باقاعدہ کہہ دیا کہ جی میں اس طرح ورکنگ نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے, ایف آئی آر انہوں نے کہا جی ایف آئی آر اسی شخص کے خلاف ہوئی ہے جو شخص گرفتار ہوا ہے, اب اس سے تفتیش ہوگی, اگر وہ کسی کا نام لیتا ہے تو ہم ضرور اس کو اپنے اس میں لائیں گے سرکل میں. لیکن ہاں جی عمران ہاں جی خان صاحب کی آپ کی بات کی, انہوں نے کہا جی میں نے امریکہ کو آنکھیں دکھا دی لیکن پاکستان کے اندر ایک سی سی پی او کو یہ کنٹرول نہیں کر سکتے, ایک آئی جی کو کنٹرول نہیں کر سکتے. جی جی تو ہاں جی ہاں لیکن جی اس کے باوجود اب ہم کیا کریں, ہم کن کی عقل پر ماتم کریں کہ جنہوں نے ایسے اس کو 4 سال تک فل فلیج سپورٹ فراہم کی
اور پھر اس کارکن کی اس پہ بھی عقل پر حیرت ہے کہ جو ایسی کیا کہتے ہیں اس کو، مطلب جو قبول کر لے، جو اقبال جرم کہ میں ایک مفلوج وزیر اعظم تھا، یہ ایک اقبال جرم ہی ہے، جمہوری ملک کا وزیر اعظم خود کو کہہ رہا ہے کہ میں مفلوج تھا، اور پھر بھی اس کی فین فالوشپ کہہ رہی ہے کہ اس جیسا تگڑا وزیر اعظم نہیں آیا، اس جیسا ڈٹ کے کھڑا کپتان نہیں آیا۔ تو ہم مزید مطلب ہمارے اس میں تو اب کچھ نہیں بچا کہ کسی کی عقل کو کھول کر اس کے اندر یہ چیز بٹھا دیں کہ اقبال جرم کرنے والا لیڈر نہیں ہوتا۔